قانون سازی کی تیاریاں، قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس آج ہوں گے، ایجنڈا جاری، قومی اسمبلی سے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور ہونے کا امکان، سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے بل کی بھی منظوری متوقع، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پیش کریں گے، ایجنڈے میں 2 توجہ دلا نوٹسز بھی شامل، سینٹ میں مختلف بل سے متعلق 7 تحاریک پیش کی جائیں گی، تمام اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایات۔ پنجاب حکومت کا پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن بنانے کا فیصلہ، صوبائی حکومت کی پی آئی اے کو خریدنے کی خبروں کی بھی تردید، ذرائع کے مطابق نئی ایئر لائن کی فیزیبلٹی پر صوبائی حکومت نے کام شروع کر دیا، ایئر لائن پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے اشتراک سے لائی جائے گی، حکومت پنجاب کے شیئرز بھی ہوں گے، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب حکومت پی آئی اے نہیں خرید رہی، خریداری سے متعلق خبریں جھوٹ قرار۔ میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا، اور مجھے کاروبار مت سکھائیں، مجھے کاروبار آتا ہے کرنا، یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے، یہ میرے پاس قوم کا اثاثہ ہے، یہ ایسٹ ہے اس قوم کا۔ پی آئی اے قومی اثاثہ ہے، اونے پونے نہیں بیچ سکتے، پرانے فریم ورک میں تبدیلی کا اختیار میرے پاس نہیں، کوئی صوبائی حکومت پی آئی اے لینا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم، پاکستان کے عوام پی آئی اے کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے، میں پی آئی اے کا خریدار نہیں بلکہ بیچنے والا ہوں، وفاقی وزیر سرمایہ کاری عبدالعلیم خان نے واضح کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا پی آئی اے کو چلانا یا ٹھیک کرنا میرا کام نہیں، مجھ پر تنقید کرنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجیح ہے، کاروباری اور تاجر برادری کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، بہتری کی طرف گامزن ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی کاروباری وفد سے ملاقات میں گفتگو، وزیر اعظم کی وفد کو پاکستان کی سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب، بزنس ٹو بزنس تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ پرائمری لیول تک تمام گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم پرائمری اسکول تک 1 ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں، سیٹرڈے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ابھی۔ اندھا دھند آلودگی سے باغوں کا شہر بھی دھندلا گیا، لاہور میں اسموگ سے برا حال، سانس لینا ہوا محال، پرائمری اسکولز 1 ہفتے کے لیے بند، ریسٹورانٹ کی 8 بجے تک بندش، دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، صوبائی حکومت کا مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ، پاک کے اوقات کار بھی تبدیل، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر گرفتاریوں اور جرمانوں کی وارننگ، کہا اسموگ نے کورونا جیسی صورتحال اختیار کر لی، کووڈ ایئرپورٹ سے آتا تھا، اسموگ بارڈر سے آ رہا ہے، فضائی آلودگی پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے، ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو کنسٹرکشن سائٹ بند کر دی جائیں گی، مریم اورنگزیب کا اسموگ سے نمٹنے کے لیے بھارت سے بات چیت پر بھی زور۔ بھارت کی فضائی آلودگی سے لاہور کی فضا زہر آلود، لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 600 پوائنٹ سے اوپر، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، آنکھوں میں جلن کی شکایات، ماہرین کے مطابق بھارتی ہواؤں نے لاہور میں فضائی آلودگی بڑھائی، آئندہ چند روز تک اسموگ کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی، آئندہ 10 دن تک بارش کا امکان نہیں، محکمہ موسمیات کا اعلان، کہا مناسب بادل نہ ہونے سے مصنوعی بارش بھی نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد اور ملتان سمیت کئی شہروں میں مناظر دھندلا گئے، اسموگ کے بادل گہرے ہونے کے خدشات، نزلہ، زکام، کھانسی اور آنکھوں کی بیماریاں بڑھ گئیں، اسلام آباد میں فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اور زہریلی گیسز کا اخراج روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، گاڑیوں، فیکٹریز، بھٹوں سے زہریلی گیسز کے اخراج، کوڑا اور فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی، ضلع انتظامیہ کے احکامات کا آئندہ 2 ماہ تک اطلاق، ڈاکٹرز کا شہریوں کو ماسک پہننے کا مشورہ۔
चौक में एहतजाज का मामला। केपी हाउस में तोड़फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट मुरत्तिब। रिपोर्ट के मुताबिक तोड़फोड़ के दौरान केपी हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आला की कई अहम चीजें भी गायब हैं। 60 लाख नकद, केपी हाउस का किराया गायब है। 64 लाख रुपए का असलहा और कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान भी गायब है। हमारे कामकाज और हमारे मुखालफिन की कारकर्दगी लोगों के सामने है। अच्छी टीम हो तो अच्छे नताइज बरामद होते हैं। हमें विरसे में तबाही मिली थी, आज हर तरफ तामीर और तरक्की हो रही है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा गारम गलोच ब्रिगेड के लीडर की तरबियत शोहदा और मुल्की इदारों का मजाक उड़ाना है। बिल आखिर हमें इस छोटे से कब्जा माफिया से जो हर पार्टी और सिस्टम में घुसा बैठा हुआ है, इस कब्जा माफिया से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। इस पाकिस्तान को वाकई पाकिस्तान बनाएंगे। मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को मायूस किया जा रहा है। चंद लोगों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। मुल्क को कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर ऐलान। कहा अब तक 50,000 नौजवान कामयाबी से IT कोर्सेज मुकम्मल कर चुके, अब वो मुस्तकबिल का इंतखाब कर रहे हैं।